بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ پچھلے 2 ماہ سے شافیہ خالہ ہمارے گھر ہی رہ رہی تھی اور یہ 2 ماہ مجھ پر کسی اذیت کی طرح گزر رہے تھے۔ آج میں کالج سے گھر لوٹ کر آیا، امی بے حد گھبرائی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے لگی ٹیکسی لاؤ حسن، شافیہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ کندھے سے اتار کر امی کے ہاتھ میں دیا اور الٹے قدم گھر سے باہر نکل گیا۔ جانے انہیں کیا ہوا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی لی اور گھر لے آ گیا، مجھے خالہ کے پاس لے گئی۔ امی کے بیڈ روم میں بے سدھ لیٹی ہوئی تھی، بالکل بے ہوش تھی۔ امی کہنے لگی اسے تو اپنی ہوش نہیں ہے، تم اسے گود میں اٹھا کر ٹیکسی میں بٹھا دو۔ وہ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے، میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گود میں اٹھایا اور باہر لے کر گیا۔ امی بھی خالہ کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں فوراً ڈرپ لگائی تھی، ان کے بلڈ ٹیسٹ لینے لگے، بہت سے انجیکشن انہیں لگائے جانے لگے، لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ امی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ بات کچھ ایسی تھی کہ امی کو ہاشم ماموں کو فون کرنا پڑا۔ شافیہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان کا بھائی جہاز کی فلائٹ میں اسی شام کراچی پہنچ گیا اور سیدھا ہاسپٹل آ گیا۔ اس وقت ڈاکٹر نے خالہ کی رپورٹس دے کر جو خبر ہم سب کو سنائی، میرے سر پر تو آسمان گر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا وہ پریگننٹ ہیں، لیکن وہ بے حد کمزور ہیں، اسی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرا اور امی کا رنگ پھک ہو گیا۔ میری خالہ تو کنواری تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ ہاشم ماموں تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے تھے، جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ پھر امی سے کہنے لگا باجی یہ سب کیا ہے؟ میں نے شافیہ کو آپ کے بھروسے وہاں بھیجا تھا اور آپ کے بیٹے نے ماں جیسی خالہ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ یہ بات سن کر میں ششدر رہ گیا۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ماموں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ میری خالہ ہیں، میں مر کر بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ لیکن وہ کہنے لگے گھر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہیں ہے اور میری بہن تم لوگوں کے گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں گئی، تو میں کیسے کسی اور پر شک کر سکتا ہوں؟ وہ بلند لہجے میں مجھ سے بولے۔ مجھے لگا شاید امی انہیں سمجھائیں گی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ابھی تو پتھر کا مجسمہ بنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا امی آپ ہی انہیں سمجھائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن میری ماں تو چپ تھی۔ وہ کیوں چپ تھی میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا یہ مجھ پر ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں، میں کیوں ایسا گناہ کروں گا؟ میں نے انہیں آج تک چھوا بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی جب میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ میرا خون ہی مجھے یہ دن دکھائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا انہوں نے خالہ کو میرے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ جب امی ان سے پوچھتی کہ وہ میرے کمرے میں کیوں گئی تھی تو کہتی حسن سے پوچھ لینا۔ کہتا خالہ میرے ساتھ سو جاؤ، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں یہ سب کب کہا تھا؟ میں تو خود ان سے دور بھاگتا تھا۔ امی کہنے لگی مجھے لگا تمہاری خالہ تم سے سمجھ کر یہ کہتی ہوں، لیکن مجھے کیا پتا تھا تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میری ہی ماں مجھ پر وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہاشم ماموں نے کہا وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرا نام حسن ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں کا سارا میکا اور خاندان والے پنڈی میں رہتے تھے۔ ایک دن جب میں کالج سے گھر لوٹا تو امی کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ بیڈروم دروازے کی چابی میرے پاس ہی ہوتی تھی، اسی لیے میں خود ہی گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ میرے والد بیرون ملک نوکری کرتے تھے، اسی لیے گھر پر امی اور میں ہوتے تھے۔ میری والدہ گھر میلو قسم کی خاتون تھیں۔ محلے میں زیادہ آنا جانا انہیں پسند نہیں تھا۔ آج سے پہلے میرے گھر میں کوئی بھی امی کی سہیلی یا محلے کی کوئی عورت نہیں آتی تھی، اسی لیے مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ امی کس سے بول
जिससे यूं हंस हंस कर बातें कर रही हैं। मैंने ड्राइंग रूम में झांक कर देखा तो मेरी खाला शाफिया पिंडी से आई हुई थी। मैंने इन्हें देखकर मेरी खुशी की इंतहा ही ना रही, क्योंकि बचपन में जब भी मैं पिंडी से अपने ननिहाल जाता था तो मेरा ज़्यादातर वक्त खाला शाफिया के साथ ही गुजरता था। जैसे ही ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुआ, किसी बात पर हंस रही थी, लेकिन मुझे देखकर चुप हो गई। वो पूरे 8 साल बाद आई थी। इन 8 सालों में अम्मी तो इनसे मिलने में 3-4 बार पिंडी जा चुकी थी, लेकिन मैं नहीं गया था, इसलिए वो मुझे 8 साल बाद ही देख रही थी। जब उन्होंने मुझे पहले देखा था तो मैं 9 बरस का था। अब मैं 17 साल का हो गया था और 11वीं जमात में आ चुका था। वो मुझे देखकर पहचान गई थी, पहचान नहीं पाई थी, इसलिए इस दफ़ाया नज़रों से मेरी वालदा को देखने लगी। मेरी वालदा ने कहा, हसन है, भूल गई हो भांजे को। अम्मी ने ये कहा था। वो हैरत से मुझे सर से पैर तक देखती हुई मेरे पास आई। मैंने इन्हें मुस्कुरा कर सलाम किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो मेरे हवास ही गुम हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था वो मुझे अपने गले लगा ही लेंगी। मैं एकदम घबरा गया। मेरे पूरे वजूद में जैसे कोई करंट से दौड़ गया था। वो कहने लगे, तुम तो कद में मुझसे भी ऊंचे निकल आए हो। मैं जल्दी से इनके हसास से निकल कर पीछे हटा, फ़ौरन से खुद को उनसे पीछे किया। खाला, ये क्या अंदाज था मिलने का। अब मैं 9 साल का हसन तो था नहीं जो खाला ऐसा जज्बाती प्यार का इजहार करती। मैं इन्हें खुद ही सोचना चाहिए था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। असल में खाला शाफिया मेरी वालदा की बहन नहीं थी, चचाजाद थी। मेरी वालदा की बचपन से ही इनसे बड़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए वो जब भी कराची आती तो हमारे घर ही रहती थी, और हम पिंडी जाए तो मेरी नानी के घर आ जाती थी, क्योंकि इनका मेरी वालदा से बहुत प्यार मोहब्बत था। इसी नाते वो मुझसे बेहद प्यार करती थी। अक्सर मुझे अपने साथ ही सुलाया करती थी। वह देखने में बहुत ही हसीन और स्मार्ट थी। बाल भी घने और लंबे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो अभी तक गैर शादीशुदा थी। उम्र में अम्मी से बस 2-3 साल ही छोटी थी, लेकिन अभी भी देखने में वो उम्र से बहुत छोटी लगती थी। इन्हें शुरू से ही खाला बोलता आया था। शुरू में तो मुझे यही लगा था वो मेरी सगी खाला हैं, लेकिन बाद में पता चला वो अम्मी की सगी बहन नहीं, कज़न है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर साल अव्वल पोजीशन लेता था, इसीलिए अम्मी के साथ कम ही पिंडी जाता था। तो शाफिया खाला से इसलिए मेरी पिंडी में मुलाकात 8 साल बाद हो रही थी। वो मुझे सीने में भीग लेना मुझे बहुत अजीब सा लगा था। शायद उन्होंने ये मुझे बच्चा समझकर ही अमल किया हो, लेकिन एक तो मैं उम्र के इस हिस्से में था कि मुखालिफ चीज़ के लिए जज्बात कुछ बदल रहे होते हैं। दूसरा, मैं बचपन से ही कुछ शर्मीला किस्म का लड़का था, लड़कियों से दूर रहता था, बात नहीं करता था, कतराता था, यूँ समझ ले। कोई लड़की अगर मेरा हाथ पकड़ लेती तो मैं नर्वस होने लगता था, इसलिए मैंने आज तक उससे दोस्ती करने के बारे में सोचा भी नहीं था। हालांकि मेरे दोस्तों की बहुत सी गर्लफ्रेंड थी और मुझसे भी बहुत सी लड़कियां दोस्ती की ख्वाह थी, लेकिन मेरी शर्म और हिचकिचाहट मुझे इस अमर से दूर रखती थी। इसलिए अचानक ही शाफिया खाला का मुझे गले लगाना मुझे बदहवास कर गया। मैं जल्दी से इनके पीछे से हटा। वो मेरे यूँ करंट खाकर पीछे हटने पर कुछ तसबस की थी हुई थी, तो अम्मी कहने लगी, हसन बहुत शर्मीला सा है। मैं यहाँ हो सकी, लेकिन आज जब मेरे करीब नहीं आता। अम्मी की बात सुनकर वो कहने लगी, अरे ये क्या बात हुई भला बाजी, मेरा भांजा है, मैं तो इससे ख़ास मिलने आई हूँ इतनी दूर से। और सीधा यूँ लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। मुझे देखकर कहने लगी, हसन मैं तुम्हारी खाला हूँ, खाला समझे ना। हम मिलकर लूडो खेलेंगे, बातें करेंगे, घूमने जाएंगे, बड़े मज़े करेंगे। बस हम तुम मुझसे शर्माना बिल्कुल भी नहीं। वो बड़ा खुश मिजाजी का मुजाहिरा कर रही थी। मैं भी मुस्कुराने लगा। 10 दिन के लिए ही आई थी, इसलिए अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम इसे मायूस मत करना, पहले ही बेचारी बड़ी दुखी है, माँ बाप है नहीं, भाई भाभीयों ने इसकी शादी इसलिए नहीं की, वो भतीजे भतीजियाँ पालती है, इसमें बेचारी की उम्र गुजार दी। अब भी बड़ी मुश्किल से इसे 10 दिन के लिए मेरे पास भेजा है। तुम ज़रा इसे वक्त दे देना, इसे कराची घुमाओ। मुझे शाफिया खाला के बारे में ये सब सुनकर दुख सा हुआ। मैंने सोचा, चंद दिन के लिए आई हैं तो क्या है मैं इन्हें वक्त दे दिया करूं। लेकिन इसी रात पहली बार मेरे साथ एक अजीबो गरीब किस्म का वाक़या पेश आया था। जब मैं सुबह उठा
تو میری شرٹ پر عجیب قسم کے سفید رنگ کے دھبے دھبے بنے ہوئے تھے۔ میں منہ میں بھی عجیب قسم کا ہو رہا تھا، جیسے مجھ نے کچھ سوتے ہوئے کھایا ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آیا۔ میں نے دوبارہ توجہ بھی نہیں دی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے میں نے سوچا خالہ کو سمندر کی سڑک پر لے جاتا ہوں، وہ خوش ہو جائیں گی۔ ناشتہ کرتے ہی بائک میں پٹرول ڈلوا کے آیا، کیونکہ سمندر میرے گھر سے خاصا دور تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے خالہ سے کہا، خالہ آئیں آپ کو سمندر پر لے جاؤں۔ میری بات پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ کہنے لگی، ارے سمندر میں نہانے ہی تو آئی ہوں، اور حسن تم بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھو۔ وہ تو بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ انہیں امی کی بات پر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لوگ انہیں دیکھ کر ان پر نہیں رہے۔ میں نے صاف منع کر دیا، کبھی بھی ایسی جاہلانہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں کنارے پر کھڑا ہو کر انہیں دیکھ دیکھ کر بھی شتاب کھایا۔ مجھے خود افسوس آنے لگا، میں نے یہاں لایا ہی کیوں؟ میں نے یہاں بائک تک لے کر آیا تھا۔ اب شام ہو چکی تھی، اب واپسی پر وہ پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ اس پر سمندر کی ٹھنڈی ہوا نے انہیں کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پیچھے جب وہ بیٹھی تو ٹھنڈ کے مارے کپکپا رہی تھی، لیکن میں بھی کیا کر سکتا تھا؟ دل میں کہا، اپنا شوق پورا کرو۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کوئی دیر بعد ہی جو کچھ میرے ساتھ کرنے والی ہیں میرے ہوش اڑا دے گا۔ مجھے بائک چلاتے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا، خالہ نے میرے کندھے کو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کمر سے لگاتے ہوئے میرے سینے پر رکھ دیے اور خود میرے اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئی، کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا۔ میں یوں تھا کہ بدحواسی میں مجھ سے بائک ہی نہیں چل رہی تھی۔ بمشکل ہی انہیں گھر لے کر پہنچا۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کر لی تھی کہ اب میں انہیں دوبارہ اپنے ساتھ کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ گھر آ کر شافیہ خالہ میری والدہ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے سمندر میں کتنا انجوائے کیا، لیکن جیسے سفر واپسی میں میرے ساتھ ہوا تھا، میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شافیہ خالہ کا چھوڑنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ میری خالہ تھی اور میں انہیں دل سے خالہ مانتا تھا اور سمجھتا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت پاکیزہ سے جذبات تھے، لیکن یہ بھی صحیح تھا کہ جس بے باکی کا مظاہرہ وہ مجھے دکھا جاتی تھی، میں الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ زور اور خوف ان کی قربت سے لگتا تھا۔ میں حد درجہ ان کی باتوں سے کترا رہا تھا۔ وہ روز ہی ایسا کچھ کر جاتی تھی کہ میں الجھ کر رہ جاتا۔ کبھی لوڈو کھیلتے ہوئے مجھ سے کہنے لگتی، تم بڑے ہو کر بڑے ہینڈسم نوجوان نکلو گے، کاش کہ میری جوانی کے دور میں تم اتنے ہوتے تو میں تم سے ہی شادی کر لیتی۔ یہ سن کر بالکل چپ سا ہو جاتا اور ہنسنے لگتی، کہتی میں مذاق کر رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھے پورے گیم کے دوران گاہے بگاہے کچھ ایسی نظر سے دیکھتی کہ میں ایک انجانی سی الجھن کا شکار ہونے لگتا تھا۔ میں نے اب یہ کہا کہ خالہ سے دور رہنے لگا، پھر بھی بہت کم وقت کے لیے رکتا تاکہ خالہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکوں۔ میں رات دیر تک دوستوں میں بے فضول بیٹھا رہتا۔ میرے پاس دروازے کی چابی ہوتی تھی، اسی لیے جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا تو شافیہ ذہن میں چکر لگا رہی ہوتی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک رونق سی آ جاتی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا تو وہ کہنے لگی، تم یہ رات دیر تک باہر کیوں رہنے لگی ہو؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو میرا انتظار کیوں کرتی ہیں؟ سو جایا کریں، میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں دوستوں کے ساتھ پڑھائی کرنے چلا جاتا ہوں۔ میں نے بہانہ سنایا تھا، یہی کرتا ہوں، اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارتا۔ جب وہ مجھ سے کہتی چلو لوڈو کھیلتے ہیں تو میں پڑھائی کا بہانہ بنا کر کچھ دن تو یوں ہی سلسلہ چلنے لگا، لیکن ایک دن تو میرے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جان کر میں گہری نیند سو رہا تھا، میں سوچنے لگا، ایسا بھی نہیں میں نے رات کو سونے سے پہلے کیا تھا جس کا ذائقہ میری زبان پر اب بھی ہے، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کالج سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں عجلت میں جب نہا کر یونیفارم پہن کر تیار ہو کر نکلا تو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ خالہ شافیہ مجھے دیکھ کر خوش نظر آ رہی تھی۔ جس بات نے مجھے شک میں ڈالا تھا وہ یہ تھی کہ اس وقت نہا کر گیلے بالوں کے ساتھ وہ ایک دل فریب مسکراہٹ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آنے لگا، جب خالہ شافیہ آئی تھی
تو میرے ساتھ یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ میری شرٹ پر مدور کے نشانات ہوں یا پھر میرا منہ عجیب قسم کا ہو۔ میں نے کوئی میٹھی چیز پی ہو لیکن میرے منہ میں ذائقہ کڑوا ہو جاتا تھا۔ جو کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا وہ ایک نہایت ہی گھٹیا سوچ تھی۔ وہ بڑی خالہ تھی، بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ مجھے دودھ میں کچھ نشہ ڈال کر دیتی تھی ہے، اور جب میں بے ہوش ہو جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ یہ سوچ کر مجھے بے چین کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ میری خالہ کو آئے ہوئے 10 کے بجائے 15 دن گزر چکے تھے۔ وہ تو واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لیکن میں نے امی سے کہا کہ خالہ شافیہ واپس کب جائیں گی؟ ان کو آئے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں۔ تو میری والدہ مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی، اتنے عرصے بعد میری بہن آئی ہے، تمہیں کیا کہہ رہی ہے جو تم اس کو بھیجنے کی جلدی ہے؟ اب میں نے کیا بتاتا میرے ساتھ کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہاں پر تو ایک سوچ رہی ہوں اسی سے شادی بھی کر لوں۔ نہ جانے ان کی بات میں ایسا کیا تھا کہ کپ میں چائے ڈالتے ہوئے میرا ہاتھ لڑکھڑا سا گیا۔ چائے کپ میں تو ڈالنے کے بجائے میرے دوسرے ہاتھ پر گر گئی۔ میں درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ شافیہ خالہ نے فون بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، کیا کہتے ہو تم حسن؟ سارے ہاتھ اپنا جلا لیا ہے، اتنا خوبصورت ہاتھ ہے تمہارا، کیسے تم نے چائے گرا لی؟ اتنی تکلیف ہوئی ہے مجھے، جلے ہوئے ہاتھ کی نہیں ہو رہی تھی جتنی خالہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، چھوڑیں میرا ہاتھ، میں دوا لگا لوں گا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا لیکن انہوں نے گرفت مضبوط کر لی اور کہنے لگی، تم چپ کر کے بیٹھو، پہلے تو چائے خود پر گرا لیتے ہو۔ وہ کینٹ سے ٹیوب نکال کر لگانے لگی اور کہنے لگی، تم بس قد ہی اونچا نکال لیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ لیکن خیر رک جاؤ کچھ دن، پھر تو میں نے تمہاری ہر بات کا خیال رکھنا ہے۔ ان کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں اچنبھے میں آ گیا۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور چھڑا لیا، کچن سے باہر نکل آیا۔ جانے وہ ایسا کیا کرنے والی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کچھ دن مجھ پر جب یہ راز کھلی کہ شافیہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ دن سے دوست تھی، پھر ایک دن بے ہوش ہو گئی۔ جو کچھ میرے ساتھ انہوں نے کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاشم ماموں کہنے لگے، وہ میں نے کہا شافیہ خالہ سے کروا دیں گے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کوئی گناہ کیا ہے۔ میری بات پر میری اماں کو بھی یقین نہیں تھا۔